تو ہوا یہ کہ پاکستان کے ایک بہت مشہور یوٹیوبر سعد الرحمان، جنہیں ہم سب ڈکی بھائی کے نام سے جانتے ہیں، ان کی اچانک گرفتاری نے انٹرنیٹ پر ایک طوفان سا برپا کر دیا ہے۔ اب اس پورے معاملے میں کیا ہوا، ان پر الزامات کیا ہیں اور اس کا پوری کریٹر کمیونٹی کے لیے کیا مطلب ہو سکتا ہے، چلیے اسی کی تفصیل میں جاتے ہیں۔ سب سے پہلا اور سب سے بڑا سوال یہی اٹھتا ہے، آخر اتنے بڑے یوٹیوبر کو لاہور ایئرپورٹ سے ملک چھوڑتے وقت اریسٹ کیوں کیا گیا؟ وجہ کیا تھی؟ اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں اس دن سے جب یہ سب ہوا۔ گرفتاری والے دن آخر ہوا کیا تھا؟ تو رپورٹس کے مطابق یہ واقعہ ہے 17 اگست کا۔ سعد رحمان لاہور ایئرپورٹ پر تھے، ملک سے باہر جا رہے تھے جب انہیں اتھارٹیز نے گرفتار کر لیا۔ اور یہ آپریشن کیا کس نے؟ یہ کارروائی کی NCIA نے، یعنی نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے۔ گرفتاری کے فوراً بعد ہی ان کا فون اور دوسرے ڈیجیٹل ڈیوائسز بھی تحویل میں لے لیے گئے، ظاہر انویسٹیگیشن کے لیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایئرپورٹ ہی کیوں؟ خبروں کے مطابق یہ ایک سوچا سمجھا قدم تھا۔ اس کے دو مقصد تھے۔ پہلا، اس بات کو یقینی بنانا کہ وہ ملک چھوڑ کر نہ جا سکیں، اور دوسرا، جو بہت اہم ہے، ان کے ڈیجیٹل ایویڈنس جیسے کہ ان کا فون، اسے فوراً قبضے میں لے لینا تاکہ کسی بھی قسم کا ڈیٹا ڈیلیٹ نہ کیا جا سکے۔ چلیے اب آتے ہیں اس کیس کے سب سے اہم حصے کی طرف کہ آخر الزامات ہیں کیا؟ تو جو بنیادی الزام ہے وہ آن لائن گیمبلنگ ایپلیکیشنز کو پروموٹ کرنے کا ہے۔ لیکن بات صرف یہیں تک نہیں ہے، اس کے ساتھ منی لانڈرنگ کے بھی سنگین الزامات جڑے ہوئے ہیں، اور ان سب کی وجہ سے یہ پورا کیس پیکا یعنی سائبر کرائم قوانین کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ اور ہاں، یہ بھی واضح رہے کہ انویسٹیگیشن ابھی چل رہی ہے۔ یہاں ایک بہت ہی اہم بات سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھیے، قانون کی نظر میں جب تک جرم ثابت نہ ہو جائے، ہر شخص بے گناہ ہوتا ہے۔ اسی لیے جتنی بھی نیوز رپورٹس ہیں ان میں ملزم یا مبینہ طور پر جیسے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں۔ اصل فیصلہ تو عدالت کی کارروائی کے بعد ہی سامنے آئے گا۔ ہم نے NCIA کا ذکر کیا تو تھوڑا یہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ادارہ ہے کیا۔ دیکھیے، NCIA اس پورے کیس میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ یہ پاکستان کی فیڈرل ایجنسی ہے جس کا کام ہی سائبر کرائم سے نمٹنا ہے، چاہے وہ آن لائن فراڈ ہو، ہیکنگ ہو یا پھر اس طرح کی دوسری غیر قانونی آن لائن سرگرمیاں ہوں، ان کی انویسٹیگیشن کرنا اسی ادارے کی ذمہ داری ہے۔ جیسے ہی یہ خبر باہر آئی، سوشل میڈیا پر تو جیسے ایک بحث ہی چھڑ گئی۔ لوگ دو گروپس میں بٹ گئے۔ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا ری ایکشن کیسا تھا۔ ری ایکشن فوری تھا اور بالکل کلیئر تھا کہ لوگ دو حصوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ایک طرف ان کے فینس تھے جو اس خبر سے شدید حیران تھے اور ان کا دفاع کر رہے تھے، اور پھر دوسری طرف آتے ہیں ناقدین۔ ان لوگوں نے اس موقع کو استعمال کیا یہ کہنے کے لیے کہ انفلوئنسرز کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، ان کا احتساب ہونا چاہیے۔ لیکن یہ معاملہ صرف ایک فرد کا نہیں ہے، اس کا اثر پوری کریٹر اکانومی پر یعنی تمام کانٹینٹ کریٹرز پر پڑ سکتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ پورا واقعہ سب انفلوئنسرز کے لیے ایک ویک اپ کال کیسے ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کیس کو کریٹر کمیونٹی کے لیے انڈورسمنٹس کے حوالے سے ایک بہت بڑی ویک اپ کال کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ یہ واقعہ سب آن لائن کریٹرز کو یاد دلاتا ہے کہ کسی بھی چیز کو پروموٹ کرنے سے پہلے اس کے آگے پیچھے کی پوری تحقیق کرنا کتنا ضروری ہے۔ اور جب ایسی پروموشنز بنا جانچ پڑتال کی جاتی ہیں تو کریٹرز کے سامنے دو بہت بڑے خطرات آتے ہیں۔ نمبر 1، لیگل لائبلٹی یعنی قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور نمبر 2، ریپیوٹیشنل ڈیمیج یعنی لوگوں کی نظروں میں جو عزت اور ساکھ بنی ہوتی ہے اسے نقصان پہنچتا ہے، اور یہ نقصان شاید قانونی نقصان سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ آخر میں اس بات پر ضرور غور کرنا چاہیے کہ کریٹرز کے لیے ایک اسپانسرشپ ڈیل پر سائن کرنا بالکل ویسا ہی ہو سکتا ہے جیسے کسی عدالتی فیصلے پر سائن کرنا۔ اس کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا سا دستخط ان کے پورے کیریئر کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ اب اس کیس کا نتیجہ جو بھی نکلے، ایک بات تو طے ہے، اس نے انفلوئنسرز کی ذمہ داریوں پر ایک ایسی بحث شروع کر دی ہے جس کی شاید بہت ضرورت تھی۔